السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں پیارے رمضان نشریات افطار عامر کے ساتھ، اور یقیناً ایکسپریس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کل ہمارے مہمان تشریف لائی تھی جیو پاکستان میں ہیرا مانی، اور انہوں نے معاذ جی کی طرف سے سرجیکل سوٹس دینے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ 15 سرجیکل سوٹس ہیں جو معاذ جی کی طرف سے ہم نے جے ڈی سی کے جناب ظفر عباس جعفری صاحب کو پہنچانے ہیں، اور یہ 15 سوٹس جو سرجیکل سوٹ ہیں یہ ان کے جا رہے ہیں۔ 30 دیے تھے، باقی 15 جو ہیں وہ سول ہاسپٹل میں خود لے کر جاؤں گا وہاں کے ڈاکٹرز کے لیے۔ جو تو ہیرا مانی کو میں رسید دے رہا ہوں کہ جو معاذ جی نے آپ کو 30 سرجیکل سوٹس دیے تھے، 15 ہم دے رہے ہیں جناب ظفر عباس جعفری صاحب کو جے ڈی سی کے جو ڈاکٹرز کو پہنچائیں گے، اور 15 میں خود سول ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ تو بہت بہت شکریہ معاذ جی آپ کا کہ آپ نے یہ سرجیکل سوٹس بھجوائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے کہ بہت بڑا کام آپ نے کیا، اور ہیرا مانی ہمارے پاس لے کر آئی تھی۔ اب ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب بھی تشریف فرمائے، رمضان چیپا صاحب بھی آ گئے، اور ہمارے 2-3 سیگمنٹس ابھی ہونا باقی ہیں، اس کے بعد عامر آن لائن کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا، جب نعت خواہ حضرات تشریف نہیں لائے تھے تو میں اپنے بھائی شیری سے بات کر رہا تھا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آج میں ہر پیر کو اور ہر جمعے کو کالم لکھتا ہوں ایکسپریس میں، تو لاؤڈ اسپیکر کے عنوان سے وہ ہوتا ہے، اور اس میں مختلف موضوعات پہ لکھتا ہوں۔ تو آج میں نے 10 بجے کو کالم لکھنا شروع کیا مکرم صاحب، تو مدینہ یاد آتا ہے۔ تو کچھ میں نے ایسا لکھا ہے، ایسی تحریر ہے کہ آج میں صبح آپ کو سحر کی نشریات میں پڑھ کے سناؤں گا کہ ہمارے جو محمد بش صاحب جو کالم ریسیو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھا، میں بہت رویا ہوں پڑھ کر، میں نے بڑی کیفیت میں لکھا تھا مدینہ یاد آتا ہے۔ تو اس میں کچھ مدینے کے در و دیوار، مدینے کے مسجد نبوی کے اندر گزرا ہوا وقت، معاذ شریف کے سامنے کھڑا ہونا، ان سب کا تذکرہ اس میں ہے۔ تو وہ کل آپ اس سحری میں ہم پڑھیں گے اس کو۔ مدینے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا تو خیر بہت گہرا تعلق ہے، ہم سب کا ہے، لیکن آپ کا کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے 8-10 سال سے جب سے آپ کے ساتھ لائیو ٹی وی پہ جب سے ٹرانسمیشن میں آ رہا ہوں، تو ویسے تو اس سے پرانا تعلق ہے۔ آپ جب بھی کوئی پروگرام، کوئی نشریات، کچھ بھی شروع کرتے تھے تو پہلے آپ وہاں پہ جا کے حاضری سلام پیش کرتے تھے سرکار کو، اور پھر آ کے آپ اپنا کام کرتے تھے، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ وہ بہت زیادہ جو آپ کی بلندی جو کوئی اس کے مقابل آ نہیں سکتا تھا، اس میں اس کا بڑا عمل تھا۔ میں اتنا مس کر رہا ہوں اسی کی وجہ ہے کہ شعبان المعظم اور رجب المرجب 2 مہینے ایسے ہوتے تھے، رجب میں خاص طور پر مطلب 27 رجب سے پہلے مدینے کی حاضری لازمی ہے، اور شعبان المعظم میں 15 شعبان سے پہلے، کیونکہ دونوں نشریات ہمیں کرنی ہوتی تھی۔ تو میں باقاعدہ لوگ پوچھتے کہ آپ کہاں جاتے تھے، کیا جی مدینے جاتے، سب کو پتہ ہے، روضہ رسول جاتے، سب کو پتہ ہے۔ اجازت طلب کرتا تھا میں حضرت امیر حمزہ، یہ میں کہنے والا سبحان میرے دل کی بات آپ نے ادھر اجازت وہاں سے طلب کرتا، کیونکہ میزبان مدینہ وہ ہے، میزبان مدینہ وہ ہے، یعنی وہ میزبانی کرتے ہیں، اور چونکہ ان سے جب آپ اجازت طلب کرتے ہیں تو گویا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی عرضی پہنچا دی ہے۔ پھر حضرت امیر حمزہ آپ کی اجازت وہاں سے لیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ایسے بزرگوں سے بھی یہ طریقہ لوگوں نے سنا ہے کہ جب مدینہ پاک جاؤ پہلے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مدینہ پہنچنے کے بعد سید الشہداء جائیں، سید الشہداء پہ کھڑے ہو کر حاضری دیں، اور حاضری کے بعد دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی وہاں کی جو وہاں کی کرامت آپ کو بتاؤں، جو کرامت ہے زندہ کرامت، وہ یہ کہ میں سید الشہداء سے ایک لائیو پروگرام کر رہا تھا جیو پر، جب میں جیو پر تھا لائیو پروگرام میں نے پہلی مرتبہ وہاں سے لائیو نشریات ہونی تھی، میں نے وہاں سے کی تھی۔ جب میں وہاں کر رہا تھا تو وہاں لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ یہاں سے نشریات نہیں کر سکتے، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو یہاں مسجد بن رہی ہے، اس میں کہنا مسجد تو بن ہی نہیں سکتی، خبر پہ مسجد تعمیر ہی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا ہو کے رہے گی یہ تعمیر، یہ مسجد بنے گی یہاں بنے گی، اور بن گئی۔ وہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، وہاں لوگ پڑھتے جا کے نماز، اور وہیں سید الشہداء کے سامنے کیا خوبصورت مسجد بنی، انہوں نے ہی بنائی، جو کہہ رہے تھے ہم نہیں بنائیں گے ان کو ہی بنانی پڑی۔ تو یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے، اور بہت بڑی ہستی تھے۔ مطلب یہ کہ یہ وہ جب ان کا اس وقت سینہ چاک کیا گیا اور ان کا کلیجہ چبا کر چھوک دیا گیا، اللہ اکبر، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار نہیں کیا تھا، اور ان کو جب یہ پتہ چلا تو آپ آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو سپرد خاک کیا، اور آپ نے کہا مجھے جتنی تکلیف آج پہنچی ہے، خدا کی قسم آس بن وائل کے اس تانے سے نہیں پہنچی تھی جب اس نے کہا تھا کہ اے محمد تمہاری تو اولاد نرینہ نہیں ہے، آج مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس درد کا، اپنے محبوب کے اس درد کا اتنا، اللہ تعالیٰ کو یہ درد بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ کی حاضری کو لازم بنا دیا ہے۔ جو مدینے جائیں وہ پہلے وہاں جائیں، اس کے بعد وہاں سے، اور آپ دیکھیے گا
کچھ دنوں کے بعد یہ جو توسیع مدینہ ہو رہی ہے، یہ میں رہوں یا نہ رہوں، آپ رہیں یا نہ رہیں، ہم رہیں یا نہ رہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک دن چچا اپنے بھتیجے سے مل جائیں گے، یہ توسیع وہاں تک ہو جائے گی، ہو رہی ہے، تقریباً 1 روڈ رہ گئی ہے اب سے، ایک سڑک سے باقی اس کی خوشبو کا بھی ذرا بتا دینا مجھے. خوشبو آپ دیکھیں آپ بتاتے بڑے میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ویسے بھی نعت میں پڑھتے ہیں کہ ذرہ ذرہ مدینے کا پردور ہے. خاص طور پہ احد کی جی خوشبو. وہی پروفیسر اقبال عظیم نے کیا کہا ہے، ذرہ ذرہ مدینے کا سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کو کوئی دیدہ چاہیے. تو وہاں پر اس جگہ کی مٹی سے خوشبو اٹھتی ہے، اور وہاں کوئی ارقیات نہیں ڈال رہا، وہاں پر کوئی خوشبوئیں نہیں ڈال رہا، کچھ نہیں، وہ لہر کے لیکن پھر بھی اٹھ رہی ہے. لیکن سونگے گا وہی جسے خوشبو محمد پسند ہے، جسے خوشبو محمد آتی ہے، جسے خوشبو مصطفیٰ نظر وہی سونگے گا. تو وہ کوئی شہداء کی، میں کہتا ہوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قدم رنجہ فرمائے تھے، اور ہر بت کو وہاں تشریف لے جاتے تھے. مسجد مسترا وہاں موجود ہے، مسجد مسترا ہے ادھر جہاں پر آپ استراحت فرماتے تھے، آپ اس کو مسجد مسترا کہتے ہیں. آپ ہر بت کو وہاں تشریف لے جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جہاں قدم رنجہ فرمائے وہاں آپ کی خوشبو موجود ہے، وہاں کہیں نہ کہیں وہ خوشبو نظر آتی خوشبو ہے. ذرا مخصوص ہے، عام خوشبو سے ذرا ہٹ کے ہے، وہ کچھ خون سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے. اگر آپ کو محسوس اچھا ڈاکٹر صاحب کسی بھی یہ خون کے اندر مشک اور عنبر کو شامل کرتا ہے. جی یہ میں کہلوانا چاہ رہا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس بارگاہ میں کسی بھی وقت آپ چلے جائیں، مطلب وہ در ایسا ہے کہ وہ 24 گھنٹے وہاں پہ کھلا رہتا ہے ماشاء، تو آپ کسی بھی وقت چلے جائیں آپ کو ایک سکون کی کیفیت وہاں نظر آتی ہے، اور آپ تھکاوٹ کے باوجود بھی جائیں تو وہاں جا کے لگتا ہے تھکاوٹ اتر گئی ہے. دیکھیں حضرت عمیر اور حضرت امیر حمزہ کی دونوں قبور بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں. حضرت عمیر جو تھے وہ سپہ سالار تھے، ان کے بعد میں سپہ سالار کو بنا دیا گیا. حضرت امیر حمزہ یہ 2 قبر، باقی سب وہاں پر جو شہداء ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں اس سے پہلے بدر کے شہیدوں کے پاس بھی میں جا چکا ہوں. یہ میں کبھی واقعہ آپ کو سناؤں گا کیونکہ وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو میں جب وزیر مملکت برائے مذہبی امور تھا تو میں نے اصل کام یہ کیا اس دوران، مطلب باقی لوگ تو حج کے کوٹے بیچتے رہتے رہے، میں یہ کام کرتا تھا. میں نے کہا بھائی جن کو حج کے کوٹے بیچنے بیچے، میں اپنا جاتا تھا. میں بدر چلا گیا، خیبر چلا گیا ادھر، تو میں وادی بدر میں بھی گیا ہوں، اندر اجازت لے کر گیا. اور اس وقت بارش ہوئی تھی، منظر کیا تھا کل پرسوں کا بھی بتاؤں گا، بڑا عجیب و غریب منظر تھا جو میں نے بدر کے میدان میں دیکھا. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ خطہ جہاں پہ سیدنا امیر حمزہ اور بھی جس طرح آپ نے ایک اور صحابی رسول کا بھی ذکر کیا، حضرت مصعب بن عمیر. جی مصعب بن عمیر میں پوچھنا چاہ رہا تھا. حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ حضرت امیر حمزہ کے بعد سپہ سالار بنے تھے. جب حضرت امیر حمزہ کی شہادت، ایکچولی تو سپہ سالار اس جنگ کا حضرت مصعب بن عمیر کو ہی بنایا گیا تھا، ان کے پاس ہی پرچم تھا. ہاں میں ڈاکٹر صاحب پوچھنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ کوئی تعداد متعین ہے کہ کتنے آرام فرما ہیں صحابہ کوئی تقریباً 75 کے قریب ہے، 75 کے قریب صحابہ کرام ہیں. اس میں سے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تیر اندازوں کا نگراں مقرر کیا گیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے منع بھی کیا تھا کہ آپ وہاں مت اتریے گا، کہ حضرت خالد بن ولید تشریف لے آئے تھے. حضرت خالد بن ولید کو میں اس لیے کہوں گا تشریف لے آئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید بعد میں بدیل تشریف لے آئے تھے، تو ان کا نام اسی عزت اور احترام سے لیا جائے گا. انہوں نے حملہ کیا. ڈاکٹر صاحب اگر جلدی سے بتا پائیں آپ کہ وہ جب تدفین کے لیے لے جا رہا تھا بقی میں، تو احد پہاڑ نے کیا کہا تھا، جو ہے کیا درخواست کی تھی سرکار کی بارگاہ میں، کچھ ہے ایسا واقعہ؟ بقی میں نہیں، یہ مطلب یہ یوں سمجھ لیں کہ احد سے لے جایا جا رہا تھا. احد سے لے جایا جا رہا تھا. تو اس وقت احد پہاڑ نے گزارش کی تھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں بالکل یہ ہے کہ احد پہاڑ کی گزارش یہ تھی کہ مجھ سے امیر حمزہ کو جدا مت کیجیے، مجھ سے امیر حمزہ کو جدا مت کیجیے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے میں داخل ہوتے تھے اسی نسبت پر احد کی طرف دیکھ کر کہتے تھے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اور آپ نے 3 جگہ پر احد کے حوالے دیے. ایک جگہ پر آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے پاس احد جتنا خزانہ بھی ہوتا تو میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا. پھر آپ نے احد کی مثال دی کہ احد ایک دفعہ کانپنے لگا تو آپ نے کہا اپنا عصا مبارک اس پر رکھ کر احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت علی ان کے ساتھ موجود تھے. تو حضرت 2 شہید تمہارے ساتھ کھڑے. تو ایک واقعہ روایت میں آتا ہے 1 شہید ساتھ کھڑا ہے. ایک موقع یہ تھا. اور تیسرا موقع یہ تھا جو آپ نے شاید فرمایا کہ احد نے اس وقت گزارش کی تھی. احد بول پڑا تھا کہ جب بقی لے جا رہے تھے، جنت البقیع کی طرف اشارہ کیا ہے مکرم صاحب نے، وہاں سے لے جا رہے تھے ان کو، یہ پتہ نہیں کہ بقیع لے جا رہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کو لے جا رہے تھے. تو احد پہاڑ نے رسول اللہ سے گزارش کی، دست بستہ عرض کیا،
बारगाह ख़त्मी नबूवत में, बारगाह ख़त्मी मरतबत में कि ए आका अमीर हमज़ा को हमसे जुदा मत कीजिए, इनको यही रहने दीजिए। आज आप देखिए कि पूरी शायद आप इस पर घंटों बहस कर लें कि चिरागा नहीं होना चाहिए, चिरागा, लेकिन पूरे मदीने में ओहद पर 24 घंटे चिरागा रहता है। 24 घंटे ओहद जो है वो हर वक्त उस पर चिरागा रहता है। आप देखिए ना, अल्लाह ने डॉक्टर साहब किन से काम लिया चिरागा। ओहद पर चिरागा रहता है। तो ओहद एक ऐसे मकाम है कि जहाँ, और फिर ओहद की सबसे बड़ी खूबी है, एक और खूबी है कि ओहद जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब तरीन जबल है, यानी पहाड़ है, वहाँ पर एक और उसकी खासियत ये कि ओहद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दलाल में रखा है कुछ देर के लिए भी। और आपके दंदानी मुबारक जो शहीद दंदानी हुए मुबारक, थे, और आपने आपके लहू मुबारक भी जी लहू, और आपका सरे मुबारक ओहद के पहाड़ पर जब आपने रखा तो वो पहाड़ तकिए की तरह नरम हो गया था, और वहाँ सरे मुबारक का निशान है दरार में। आपने देखी होगी, तो आप तो वजीर है, तो आपको जाने का मौका बिल्कुल है। और फिर ऊपर अगर आप जाए तो आप उस वक्त ये कुव्वत हैदरी का अंदाजा कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो नबूवत रसूलुल्लाह को कांधों पे नहीं उठाया था, नबूवत को कांधों पे उठा के ले जा रहे थे। ये सबसे पहले ध्यान रखिए, नबूवत का बोझ बहुत बड़ा बोझ होता है। नबूवत का बोझ पहाड़ों ने भी उठाने से इनकार कर दिया था, हमने कहा हम नहीं उठा सकते, ये कुरान है, सीने में कुरान है। उस सीने को हजरत अली ने उठाया था जिस सीने में कुरान था, और लेकर भागे थे ऊपर दरार की तरफ। तो सोचे उस वक्त कुव्वत हैदरी क्या होगी। उस आसमान से ऐसी तलवार थोड़ी उतरी थी, ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, तो ऐसी थोड़ी उतरी थी उसी वक्त। और उस वक्त एक और सहाबी थे, हजरत उबई बिन काब थे जिनका जिक्र होता है, उन्होंने आके तलवार मांगी थी ओहद के मौके पर, उनकी तलवार टूट गई थी। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई। आपने खजूर की शाख उठाई, ये लो, नहीं तो खजूर की शाख है, कहा देखो तो सही, तलवार बन गई। मकसद ये कि ओहद के बड़े अजीब गरीब वाक़यात हैं, और ओहद में आप जाए तो आप कहीं और ही किसी दुनिया में चले आते हैं। आप सबकी हाजिरी हुई होगी माशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब एक बात जो आप गुज़श्ता कई सालों से बड़े मान और बड़े नाज से बयान करते थे, देखें आपका भी बाहर ममालिक में आना जाना रहता है, और मेरा भी सरकार की महफिल की वजह से मैंने बड़े बंदों को देखा है पाकिस्तान आके बताते हैं, बड़ी शेखी मारते हैं, जी हमारा लंदन में घर है, हमारा अमेरिका में फ्लैट है, हमारा फलानी जगह कीमती जगह पे। और डॉक्टर साहब ने हर साल जब हाजिरी दे के आते थे तो बड़े नाज और बड़े मान से कहते थे मेरा तो मदीने में घर, मेरा घर भी मदीने में ओहद के पास ही है, जहाँ पे हमारे अभी देख रहे होंगे हमें हमारे मसूद शाह साहब, बड़े प्यारे आदमी, बहुत प्यारे, अल्लाह ताला ने सेहत दे मसूद शाह साहब, तंदुरुस्ती साहब के निशान ढूंढ लेंगे फिर। हाँ तो आप पढ़े ना, ये जी पढ़े सर, वो यही कह रहा था कि वो ये नाज से आपको ज़ाहिर है हमने बुनियादी दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। कितनी कौमियतें वजूद में हैं डॉक्टर साहब, दहर में खुश्क तरके रिश्ते से, मगर हमने बुनियादी दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। कि कैसा आप रो रहे थे इस नात को, पीछे बैठा हुआ है, इस नाज शरीफ को सुन के आप किस तरीके से रो रहे थे ट्रेन के बोगी में 30 साल पहले। मैं चाह रहा था कि वो जरा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सरकार कदमों निशान ढूंढ रहा है, सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा के मोहब्बत मेरी आँखों से गिरा है, जो अश्के मोहब्बत मेरी आँखों से गिरा सीरत ने करीना जीने का दिया है, तेरी सीरत ने करीना
مجسم تیری ہر ایک ادا ہے قرآن مجسم تیری ہر ایک ادا ہے. اور یہ شعر جس پہ آپ روئے تھے. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا آسودہ نظر آتا ہے ہر ایک کے کرم سے جو گفتگو ہو رہی تھی. آسودہ نظر آتا ہے ہر ایک کرم سے بھائی جو سرور عالم کے کوچے کا گدا ہے جو سرور عالم کے کوچے کا گدا ہے سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے. مجھے آپ بڑا پیارا انداز, لیکن ایک ان کا بھی انداز سنیے گا, بہت خوبصورت. مجھے وہ پرانا وقت یاد آ گیا جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے سنتے ہوئے جا رہے تھے. آپ سیدنا امیر حمزہ اور سرکار علیہ السلام سے عہد شریف کے پیار کا ذکر کر رہے تھے, تو وہ شعر آ رہا تھا اور مجھے نہیں پتا چلا آپ نے کیسے اس کو محسوس کر لیا. ہے جس سے محبت میرے مصطفیٰ کو جو چاہتا ہے خود بھی حبیب خدا کو, ہے جس سے محبت میرے مصطفیٰ کو جو چاہتا ہے خود بھی حبیب خدا کو, جہاں پر ہے موجود حمزہ پیا بھی, جہاں پر ہے موجود حمزہ پیا بھی, جہاں پر ہے موجود حمزہ پیا بھی, جہاں پر ہے موجود حمزہ پیا بھی. احد کی وہ وادی دکھا جلدی جلدی, مدینے کے جلوے مدینے کی راتیں, مدینے کے جلوے مدینے کی راتیں,
ہمیں بھی خدایا دکھا جلدی جلدی وہ روزے کا منظر، وہ محراب و منبر، وہ روزے کا منظر، وہ محراب و منبر، وہ جنت کی کیاری بڑی پیاری پیاری، وہ روزے کا منظر، وہ محراب و منبر، وہ جنت کی کیاری بڑی پیاری پیاری، جہاں پر لگی میرے آقا کی تلیاں، جہاں پر لگی میرے آقا کی تلیاں، وہ گلیاں ہمیں پھر گھما جلدی جلدی۔ اب تو خیر وہاں کا ماحول تبدیل ہے حالات کی وجہ سے، لیکن وہ ہم نے منظر دیکھے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی آنکھوں سے، ہم نے بھی، کہ جنہیں سن کے کرتے تھے افطار و سحری سبھی ماہ رمضان عشاق نبوی۔ لاکھوں کا وہاں منظر، ڈاکٹر صاحب کیا کیفیت ہوتی تھی، عشاقان مصطفیٰ کا جمع غفیر، لوگ کھینچ کھینچ کے بٹھاتے تھے، آ جاؤ آ کے میرے ساتھ افطار۔ دسترخوان کی کیا کہنا ہے مدینے پاک کے، واقعی سبحان اللہ۔ پیر اور جمعرات کی دسترخوان، مدینے کی کیا میزبانی، پیر اور جمعرات کی دسترخوان ایسا ہوتا تھا، لوگ پکڑ پکڑ کے لاتے تھے، پیر اور جمعرات، رمضان کی تو اس سے بڑی بات۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے جب ہم حج پہ تھے، میں آپ کے ساتھ گیا تھا، تو ہم نے بھی وہاں مسجد میں ایک افطار کی تھی حج کے دوران، پیر کا دن تھا، کھجوریں آپ خرید کے لائے تھے جی، اور وہاں پہ تب بھی حالانکہ ماہ رمضان نہیں تھا، پھر بھی کھینچ کھینچ کے بٹھا رہے تھے بچے کہ ہمارے ساتھ آئے، ہمارے ساتھ۔ جنہیں سن کے کرتے تھے افطار و سحری سبھی ماہ رمضان میں عشاق نبوی، جنہیں سن کے کرتے تھے افطار و سحری سبھی ماہ رمضان میں عشاق نبوی، جنہیں سن کے ہوتا تھا ایک کیف طاری، جنہیں سن کے ہوتا تھا ایک کیف طاری، ہمیں وہ اذانیں سنا جلدی جلدی، جنہیں سن کے ہوتا تھا ایک کیف طاری، ہمیں وہ اذانیں سنا جلدی جلدی، مدینے کے جلوے مدینے کی راتیں ہمیں بھی خدایا دکھا دکھا پھر سے جلدی جلدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، آپ کی حاضری رہ گئی ابھی اور آپ نے بھی حاضری دینی ہے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ابھی موجود ہیں، ابھی جان ہی رہے، چھپا بھائی موجود ہیں، اب ذرا ماحول کچھ مختلف ہو گیا ہے تو سوال بھی لینے ابھی آپ کے، لیکن ماحول ہمارا اصل میں کوئی رن ڈاؤن نہیں ہوتا ناظرین، ہمارا رن ڈاؤن ایسے ہی بن جاتا ہے، ہمیں بھی کرنا کچھ تھا، ہو کچھ اور گیا ہے ابھی، اور ابھی بالکل چینج ہو گیا ہے، ابھی ہمیں کچھ اور کرنا تھا، لیکن ابھی تو میں اسی لیے ان کی حاضری ابھی رہ گئی ہے، تو ایک وقفے کے بعد آتے ہیں اور پھر شاعری کی حاضری، یعنی وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں، کیونکہ اب نبی کریم یہ چاہتے ہیں کہ صرف نعتیں ہوں، تو نعتیں پڑھیں گے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پھر آ گیا پیارا رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیارا رمضان ایکسپریس ٹی وی اور افطار عامر کے ساتھ، اور اب حاضری باقی ہے ہمارے بھائی شہری کی، اس کے بعد ہمیں کچن میں جانا ہے پیارا پکوان کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب
آج یہاں تشریف لائے, لیکن ڈاکٹر صاحب بھی آج اس محفل کا حصہ ہی بن کے رہ گئے, اور اب یہ تو سلسلہ جاری رہے گا ڈاکٹر صاحب. بالکل تو کل ماشاءاللہ آپ نے کل بھی آنا ہے انشاءاللہ, پھر بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب کل کا ایک ٹاپک میں بتا دیتا ہوں. آپ بتا دیں. کل ہم پگمنٹیشن پہ کریں گے. تو پگمنٹیشن پر جس کو سوال کرنے ہو پہلے سے تیار ہو جائیں. پگمنٹیشن پر ڈاکٹر صاحب بات کریں گے, تو جو خواتین سوال کرنا چاہتی ہیں, جو پگمنٹیشن پر معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں, وہ کال کر سکتی ہیں. جناب. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانا ٹھکانا ہے, مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. مدینہ تو جنت میں بھی ہوگا. مدینہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم, کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم نگاہ کرم, ہو نگاہ کرم, ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم. کا تم سے کہوں اے عرب کے کنور, کا تم سے کہوں اے عرب کے کنور, تم جانت ہو من پتیاں در فرقت تم اے امی لقب کاٹے نہ کٹت اب یہ رتیاں, توری پریت میں سد بت سب بسری, کب تک یہ رہے گی اب دوری, کب تک یہ رہے گی اب دوری. گاہے بفگل دزدیدہ نظر, کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا, آقا آپ کے در سے صلی اللہ, آپ کے در سے مولا جی, آپ کے در سے یا رسول اللہ, آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا, اپنے دامن کو بھر کے سنوالی گیا. اس حبیب حزین پر بھی آقا نظر
اس حبیب ہزیں پر بھی آقا نظر، ورنہ اوراق ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار ہر میں کشو آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے کبھی تصور میں کبھی خیال میں، آؤ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں، نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں، نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں، غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں، ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے، براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں، آؤ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، میں کشو آؤ، مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ سبحان سبحان۔ یہیں پر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، آپ کو پیارا پکوان میں ملاقات ہوگی، کچن کا سیگمنٹ ہے اور بڑا ضروری ہے کیونکہ تمام خواتین اس وقت انتظار کر رہی ہوں گی کہ بھئی عامر لیاقت آج کیا پکانے جا رہے ہیں، تو کچن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کیا پکانے جا رہے ہیں، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا رمضان،